قبرستان کا سچا اور خوفناک واقعہ۔ یہ کہانی ایک رکشہ ڈرائیور اشفاق کی زبانی ہے، جو ایک سادہ دیندار اور محنتی شخص تھا۔ اشفاق اپنے گاؤں میں روزانہ کی بنیاد پر رکشہ چلاتا اور چھوٹے موٹے سفر پر گاؤں کے لوگوں کو لے جاتا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اسے روحانی یا ماورائی دنیا کی حقیقتوں کی طرف مائل کرتا، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ سردیوں کی ایک خنک شام تھی، جب سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی تھی۔ اس شام اشفاق کو اپنے محلے کی ایک فیملی کو دوسرے گاؤں میں لے کر جانا تھا، جہاں ان کے کسی عزیز کی شادی کی مہندی کی تقریب تھی۔ اشفاق وقت کا بہت پابند تھا۔ اس نے سارا دن معمول کے مطابق کام کیا اور شام کو 7 بجے مقررہ وقت پر اس فیملی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ راستہ کافی سنسان اور ویران تھا، کیونکہ دونوں گاؤں کے بیچ ایک جنگل سا علاقہ آتا تھا، جہاں دن کے وقت بھی کم ہی لوگ گزرتے۔ شادی کے مقام پر پہنچ کر اشفاق نے فیملی کو اتارا، کرایہ وصول کیا اور واپسی کے لیے تنہا روانہ ہو گیا۔ رات کے 7:30 یا 8 بج رہے تھے۔ سردی بڑھ چکی تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم تھا۔ راستے میں ایک جگہ آئی جو ہمیشہ سے بدنام تھی۔ وہاں ایک پرانا قبرستان تھا۔ کہتے تھے کہ اس جگہ پر شام کے بعد جانا مناسب نہیں، لیکن اشفاق کو ان باتوں پر کبھی یقین نہیں تھا۔ وہ اکثر اس راستے سے گزرتا رہا تھا، مگر آج کی رات کچھ اور تھی۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو اچانک اس کی نظر 3 عورتوں پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور ہاتھ دے کر رکشہ روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اشفاق کو حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں عورتیں کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو اسے شک گزرا کہ کہیں یہ کوئی دھوکہ یا لوٹ مار کی کوشش نہ ہو، لیکن جب قریب پہنچا تو اسے وہ عام دیہاتی عورتیں لگی۔ ایک عورت نے کہا، بیٹا، ہمیں تھوڑا آگے قبرستان تک جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ اشفاق نے دل میں سوچا کہ یہ کیا ضروری کام ہو سکتا ہے رات کے وقت قبرستان میں، لیکن دل کو تسلی دی کہ شاید کسی عزیز کی قبر پر جانے کا ارادہ ہو یا کوئی مجبوری ہو۔ اس نے رکشہ روک لیا اور تینوں عورتیں سوار ہو گئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ ان کی خاموشی میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ان کے لباس پرانے اور خاک آلود تھے، جیسے کئی دنوں سے پہنے جا رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے نقاب سے چھپے ہوئے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر قبرستان آ گیا۔ اشفاق نے رکشہ روکا تو تینوں عورتیں خاموشی سے نیچے اتری اور بغیر کچھ کہے قبرستان کی طرف چلنے لگی۔ اشفاق نے آواز دی، بہن جی، کرایہ تو دیتی جائیں، اتنی دور سے لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے ایک عورت مڑی اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، ہمیں ابھی جلدی ہے، ہم پھر کبھی دے دیں گے۔ اشفاق کو غصہ آیا، پھر کیسے دو گی؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ کرایہ تو دینا پڑے گا، کم از کم چہرہ دکھا دے تاکہ پہچان لو۔ تبھی وہی عورت رکی اور سرد لہجے میں بولی، تم ہمارا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے، بہتر ہے چلے جاؤ۔ لیکن اشفاق ضد پر آ گیا، نہیں بہن، کم از کم پہچان کے لیے چہرہ دکھا دے۔ عورت نے ایک لمحہ رک کر کہا، تو پھر دیکھو۔ جیسے ہی اس نے اپنا نقاب اٹھایا، اشفاق کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کے سامنے جو چہرہ آیا وہ انسانی چہرہ نہیں تھا۔ آنکھیں سرخ جیسے انگارے، چہرے پر گوشت نہ ہونے کے برابر، ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی اور دانت نوکیلے جیسے درندے کے ہوں۔ ایک جھٹکے میں اشفاق کی چیخ نکل گئی۔
اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے قریب گاؤں کے کچھ چرواہے اس راستے سے گزرے تو انہوں نے رکشہ کڑا دیکھا اور اشفاق کو زمین پر پڑا پایا۔ انہوں نے پوری طور پر اسے ہوش میں لایا اور گھر پہنچایا۔ اشفاق کئی دنوں تک بخار میں مبتلا رہا اور بار بار وہی منظر یاد کر کے چیخ اٹھتا۔ اس رات کے بعد وہ قبرستان کے اس راستے پر کبھی نہیں گیا۔ آج بھی جب وہ یہ واقعہ سناتا ہے تو اس کی آواز کانپنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں آج بھی نہیں جانتا کہ وہ تینوں عورتیں کون تھی، قبرستان کیوں گئی تھی اور کہاں گم ہو گئی، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی آج چھوٹی ہے۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کیونکہ اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔